صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ حضور والا جب تک ہم دین کے لانے والے کو، دین کے احکامات کو پہنچانے والے کو جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری سمجھ میں دین نہیں آ سکتا، کیونکہ جو لانے والا ہے وہ عصمت کی چہا دیواری میں اور آیات عصمت اور وحی کے دائرے میں مقید ہے، فاؤنڈیشن ہے وما ينطق عن الهوى۔ حضور والا آج کے زمانے میں کچھ نادان قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی کامیابی اور کامرانی کو صرف انہی چیزوں میں درک کرتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم دین کے لانے والے کے بارے میں کامل طریقے سے مطمئن نہیں ہو جاتے، اطمینان نہیں ہوتا، تب تک عمل کرنے کا وہ مزہ، وہ چاشنی، جو لطف ہے وہ ہم کو میسر نہیں ہو پاتا۔ اور یقیناً ترجمہ کرنے والوں کی کوتاہیاں رہی ہیں، کمیاں رہی ہیں، اندیکھا پن رہا ہے، اور ترجمہ کرنے والوں کے خام خیالی رہی ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی شان کو مربوط خاطر نہیں رکھا کہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ترجمہ پیغمبر کی شان کو نیچے لا رہا ہو، کیونکہ ہم ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی شان کو گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، وہی چیز پیش کر رہے ہیں جو قرآن نے پیش کیا، وہی چیز بتائی جا رہی ہے جو قرآن کا نظریہ تھا، اور قرآن نے پیغمبر کے بارے میں جو کچھ کہا وہ یہی کہ ایک تو وحی کا دائرہ، اور دوسرے یہ کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پیغمبر کی شان یہی ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2 ہفتے کے آس پاس ہو رہا ہے قرآن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جبکہ پیغمبر کے بارے میں یہی ہے کہ صاحب یہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، خود خدا نے لے رکھی ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ دعویٰ کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دشمن غافل ہے، دشمن اپنے مقصد سے، مشن سے ہٹا نہیں ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ پیغمبر کی شخصیت کو آئیڈیل بنائیں تو کچھ افراد ایسے ہیں جو پیغمبر کی شخصیت کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پیغمبر کو از لحاظ قرآن پہچانوانا چاہیں تو کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر انگلی اٹھا کر کے یعنی پیغمبر کی شخصیت کو نیچے لانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دشمن اپنا ورک اور اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کا، سمجھنے کا، درک کرنے کا، اس کے الفاظ، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، ان چیزوں کے سمجھنے کا ہمارے پاس وقت، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ سمجھنی چاہیے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، قرآن کی معرفت رکھیں گے، قرآن پر نظر رکھیں گے، قرآن کے الفاظ، قرآن کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کے اعجاز قرآن ہونے کو سمجھیں گے۔ کب؟ جب ہم قرآن کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے پاس عقلیں نہیں ہیں کہ تم اس قرآن کے بارے میں غور و فکر کرو؟ اب قرآن ہمیں جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچو، تم اس کے بارے میں غور کرو، اور اگر تمہیں ہمارے بھیجے ہوئے بندے یعنی پیغمبر کے اوپر شک ہے فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم اس کے اوپر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کو لے آؤ جیسا۔ آپ غور کیجئے گا، اور اس کے بعد قرآن ایک جگہ صاف صاف کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو طیب و طاہر ہوں گے، پاک و پاکیزہ ہوں گے، وہی اس کو مس کر سکتے۔ مس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگے ٹچ کر دیے، سمجھ رہے ہیں؟ غور و فکر کرنا، یعنی قرآن کو اپنے اندر ایک عرفان بنا کر کے، ایک معرفت کے باب گشودہ کر کے، معرفت کے باب کھول کر کے، فہم کے باب کھول کر کے آپ اس کو اپنے اندر اتاریے تاکہ قرآن کے لطائف کو، اس کی باریکیوں کو محسوس کر سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب وہ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دنیا کا خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ ایمانداری بتائیے، یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں تم غور و فکر کرو۔ ہم نے قرآن کے بارے میں غور و فکر کیا ہی نہیں، اوپر سے ایک الزام اور لگا دیا کہ صاحب اس کی آیتیں جو ہیں وہ بڑھاوا دیتی ہیں اس کو، انسان کی ذہنیت خراب ہوتی ہے، انسان آتنکواد کی طرف جاتا ہے، انسان کے ذہن ٹیرورسٹ کی طرف جاتا ہے، ٹیرورزم کی طرف جاتا ہے، یعنی ساری چیزیں، لہذا اس کو ہٹانا چاہیے۔ ایسے ملائی جتنے بھی ہیں قرآن کے منکرین مرتد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، چاہے
قرآن کے بارے میں یا پیغمبر کے بارے میں، چاہے تسلیمہ نسیم ہو بنگلہ دیش کی، یا معلوم لیا سلمان رشدی جیسا شیطان موجود ہو، یا یہ جو ایک ملعون مرتد پیدا ہو گیا ہے ہمارے یہاں، یہ ہو، قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو، اور ہم بات کس چیز کی کرتے ہیں؟ ہٹاؤ۔ اس مینٹالٹی کو اگر آپ دیکھیے تو اس کو بڑھاوا کون دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس شیطان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت کار فرما ہے جو اس کو ایک حوصلہ دے رہی ہے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، سمجھو تم اس کے بارے میں، اور اگر تمہیں زیادہ اس کے بارے میں وہ ہے تو اس جیسے قرآن تو کہے گا، چیلنج کر رہے، لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، تم 10 آیتیں لے آؤ، 1 سورہ لے آؤ، 10 سورہ لے آؤ، ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے، یہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں جو ہیں یہ اس چیلنج کو فیس کر رہی یا نہیں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ اگر اس چیلنج کو فیس کریں گے اور اگر قرآن کے مقابلے میں یہ کوئی آیت، کوئی سورہ یا کچھ بھی لے آئے تو اس کا مطلب قرآن کے ایک معجزہ ہونا، ایک تحدی ہونا، ایک اعجاز ہونا، یہ کیا ہو گیا؟ زیر سوال آ گیا۔ لیکن قرآن کا اپنی جگہ پر باقی رہنا، ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، بہت سارے سورے بنانے کی کوشش کی، جیسے ایک آدھے مرتبہ میں نے کہا ہے، بتایا، آپ جب علوم قرآن میں پڑھیے تو یہ کہتے ہیں الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، ایک سورہ لے کر کے آنے کی کوشش کی، لیکن آپ بتائیے لانے کی تو کوشش کی، قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا کہ تم اس جیسا، اس کے مثل، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے تم کیا ہو، تمہاری بساط کیا ہے؟ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، سب مل بھی جائیں، ایک دو کی بات نہیں ہے، کہا سب مل جائے، اکٹھا ہو جاؤ، سب یونٹی بنا لو، اور بنانے کے بعد پھر بھی قرآن کے مقابلے میں آنا چاہو تو جواب نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب قرآن اپنی جگہ پر چیلنج کے ساتھ باقی ہے، پتہ نہیں کتنے آئیں گے اور پتہ نہیں کتنے چلے جائیں گے، بس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا ہے، قرآن سے وابستہ ہونا ہے، پیغمبر سے وابستہ ہونا ہے، اہل بیت سے وابستہ ہونا ہے، دین مبین پر جو اس کی تعلیمات ہیں ان صحیح تعلیمات کا درس حاصل کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ چونکہ بہت سارے افراد نے سیرت پیغمبر کے نام پر بہت ساری چیزوں کو غلط ملت کر دیا، مکس کر دیا، لا کر کے کچھ چیزوں کو گھٹا دیا، کچھ چیزوں کو اضافہ کر دیا، کسی کا نام، کسی کے صفات، کسی کے القابات، کسی کے حسنات اور کسی کی خوبیاں، کسی کی اچھائیاں لا کر کے کسی کی اچھائیاں کسی پر الصاق کر دیا، چپکا دیا، پیسٹ کر دیا، کافی پیسٹ تو کیا، لیکن یہ بھول گئے کون سی چیز کہاں پر جا کر کے پیسٹ ہونی چاہیے تھی۔ ایسا تو نہیں کہ پکڑی جائے گی، اور یقیناً پکڑی جاتی ہے، کیونکہ جیسے ایک شاعر کا شعر پکڑا جاتا ہے کہ شاعر تو کہتا ہے میرا ہے اور شعر کہتا ہے یہ چرایا ہوا ہے، ایک سال بات تو بڑی ایسے ہی جو علماء کے درمیان جو جوہلا لباس علماء میں شامل ہو گئے ہیں، یہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بس سمجھیے گا کہ میں نے کسی شاعر کی توہین کی ہے، اسی لیے پہلے بتا دوں یہ ایک محاورہ ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو فوراً کیچ کر لی جاتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب نے کہہ دیا شاعر کو، اب جو شاعر صاحب لوگ ہیں وہ پھر مولانا صاحب سے نہیں، آپ مطمئن رہیے، آپ اپنی جگہ اگر شعر گوئی حق بیانی پر مبنی ہے تو اجر محفوظ ہے، اور اگر شعر گوئی قرآن کے مقابلے میں ہے تو اس کی اوقات کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ دیکھیے آپ سے بڑے بڑے شعراء جیسے عرب کے اس دور کے جن کا نام لیا جا سکتا ہے متنبی، جس نے 1000 شعر کہے اور دعوی نبوت کر دیا تھا، 1000 شعر کہنے کے بعد کہا تھا اس کا جواب لے آؤ۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہمارے یہاں یہ جو عربی فارسی بورڈ ہے
اس میں داخل ہے ہائی اسکول اور انٹر میں، بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ جائیے پڑھیے، متنبی نام ہی رکھا گیا ہے اور اس کے 1000 شعر ہیں، عربی میں ہے اور لطیف شعر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد اس نے دعویٰ کر لیا تھا صاحب میں کون ہوں، نبی ہوں۔ لیکن جب اس کی نظر سے یہ قرآن کی چھوٹی سی چند آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا سورہ گزرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ گزرا، سمجھ گیا کہ شعر گوئی الگ چیز ہے اور جو قرآن کا ادب ہے وہ الگ ہے، اس کو اس کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ آپ غور کریں، یعنی آپ سمجھ رہے، یعنی قرآن اپنی جگہ پر یعنی جس چیز کو یہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں تم میزان قرار دینا کسی بھی کلام کو، اس کے مقابلے میں نہ لانا۔ اور اگر آج ہم قرآن سے چند آیتوں کو ریموو کرنے کی اگر اپیل کرتے ہیں یا آگے کی عدلیہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں تو یہ دنیاوی عدالتیں ہیں، اصل عدالت باقی ہے۔ یہ کسی ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کے خلاف یہ ایسا ایسا۔ آج کوئی یاد ہے، جیسے ابھی کل میٹنگ تھی، ہم لوگ حاضر تھے، مختلف مذاہب کے لوگ جو ذمہ دار دھرم گرو تھے وہ اکٹھا تھے۔ اس میں ایک پادری بھی آیا ہوا تھا جس نے بہت اچھا بیان دیا، کہا یہ بتائیے اگر آج کوئی اپیل کر دے کہ صاحب بائبل میں یہ چیزیں ہٹا دی جائیں تو آپ بتائیے کیا ہم اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یا ہٹا سکتے ہیں؟ کہا آسمانی کتاب ہے، یہ کسی اور کی لائی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کیا کریں؟ اب ایسے ہی آپ سوچئے، جو قرآن کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، وہ اگر قرآن کے بارے میں خود ہی یہ کہنے لگے صاحب اس میں یہ آیتیں غلط، یہ آیتیں صحیح ہیں، اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو نہیں ہٹا دینا چاہیے، تو میاں ایک کام کر لو، قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لے آؤ اور اس کے بعد اپنے چاہنے والوں سے کہو کہ صاحب تمہاری پیروی کر لے، اس لیے قرآن میں کمی پائی جاتی ہے، الیاس باللہ، سبحان اللہ۔ تب دیکھیں گے کہ تمہارا بنایا ہوا قانون کتنا جامع ہو سکتا ہے، تمہاری فکریں کتنی جامع ہو سکتی ہیں۔ میاں تمہارے گھر والے تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، دور کی تو اور کی بات ہے، کیا کہنا، آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی کسی چیز کے خلاف انسان یہ بھول جاتا ہے کہ آج تمہارا مس یوز ہو رہا ہے، تمہارے پیچھے ایجنسیاں باہری لگی ہوئی ہیں جو اختلافات کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اختلافات کو اور آتنکواد کو بڑھاوا دے رہی ہیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑے، کچھ پیغمبر کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، کچھ قرآن کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، کچھ فرقوں کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، کچھ ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، نتیجہ یہ رہے گا کہ آپ لڑتے رہیے۔ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ پھر کہہ رہا ہوں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان امن و چین کا ملک ہے، یہاں پر فتنہ اور فساد پیدا کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مختلف مذاہبوں کا یکجا ہونا اور سب مل کر کے آپس میں رہتے ہیں اور سب کو اختیار ہے کہ سب اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزاریں، یہ اختیار ہمارے یہاں پایا جاتا ہے سنویدھان میں۔ اب اس کو کوئی انگلی اٹھائے تو ایسے فتنہ پرور لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اٹھائے بند کر دے،
समझ रहे हैं? इनको चाहिए कि ऐसे फितना परवर लोगों को उठाए और बाहर कर दे। हाँ, आपके लिए भी है कि खाली एहतजाज कर लेने से कुछ नहीं होगा, खाली यकजा होकर के गुस्ताख के खिलाफ नारेबाजी कर लेने से कुछ नहीं होगा। कानून की लड़ाई कानून से लड़िए। आप गौर कर रहे हैं? यानी आप बाहर लाख उधम मचाते रहिए कि साहब ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, जब तक FIR नहीं कराएंगे, जब तक उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ना आपका शासन, ना प्रशासन, ना इसमें अदलिया, ना कोई कोर्ट कोई भी कार्रवाई खुद से नहीं करेगी जब तक कि इसको एक वादी की सूरत में ना बनाया जाए। तो जितने भी अफराद हैं, यानी ये जहन में रखें कि उसने अपने एतबार से बहुत तैयारी करके मसवदा तैयार किया और ला करके पेश कर दिया। अब जो लोग कहते हैं जवाब दिया जाए, ये दो सूरतें हैं, ये जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। आप ईमानदारी से बताइए, कुरान का जवाब देने के लिए या कुरान की तरफ से वकालत करने के लिए, आया वकालत करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कुरान खुद ही इतने मतालिब को अपने अंदर यकजा किए हुए है कि उन मतालिबों को आप ला करके खाली पेश कर दीजिए। दुनिया के सामने खुद ही कुरान चैलेंज बना हुआ है, हम ला करके उसमें एक शिगोफा पेश करें, एक सारी चीज़ों को अलग से ला करके पेश करें, तो मियाँ वो हमारे जहनों की पैदावार होगी। कुरान को कुरान के नज़रिए से पेश किया जाए। क्यों? इसलिए कि कलाम इलाही में किसी को रद्दो बदल का अख्तियार ही नहीं है कि हम इसमें बहस करें, ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ऐसे अख्तियार ही नहीं है। क्योंकि हमारे लाख उधम मचाने से कुरान के अंदर से एक हर्फ कम होने वाला या एक हर्फ ज़्यादा होने वाला नहीं है। हम रहें या ना रहें, एक बात पढ़िए, सब मिलेगा। क्यों? ताकि आपको अंदाजा लगे कि जो पैगंबर दीन का लाने वाला था, जो बेहतरीन दीन के ऊपर हम अमल करने वाले हैं, बेहतरीन मिस्दाक हासिल करने वाले हैं, दीन की पैरवी करके, वो पैगंबर की शान में ना कुरान की शान में, दोनों के खिलाफ कोई भी आवाज़ सुन नहीं सकते। क्योंकि पैगंबर से अच्छा कोई दीन ला करके दिखाए तो आकर के पैगंबर के अंदर कमियां निकाले, लेकिन जब वो पैगंबर से अच्छा दीन नहीं ला पाया तो फिर पैगंबर के अंदर कमियां भी निकालने की कोशिश ना करे। क्योंकि कुरान कहता है कि हमारा पैगंबर उस वक्त तक गुफ्तगू ही नहीं करता जब तक कि वही का नुज़ूल ना हो जाए। बस आखिरी बात, हमारी जिम्मेदारी ये है कि पैगंबर जो कुरान और हिकमत की तालीम देने के लिए आया था, हम उस तालीम से वाबस्ता हों, उस तालीम से आरास्ता हों, उस तालीम से कस्बे फैज़ करें, उस तालीम को हासिल करें, ताकि क़ब्ल इसके कि लोग शिगुफ़ा गोई करें और शिगुफ़ा पैदा करें, हम खुद सक्षम रहें। कुरान बाद में बोले, जवाब हमारा पहले हाजिर होना चाहिए। यानी हम अपने को आरास्ता करें किताब और हिकमत से, ताकि दुश्मन के अंदर ये जुर्रत ना हो सके कि वो शोष
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम कमालुल मुमिनि फ़ी सलासति ख़िसालिन अल-फ़िक़्हु फ़ी दीनिहि वस्सब्रु अलन नाइबा वत्तक़ीरु फ़िल मईशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दूसरे खुतबे में सिलसिला मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि बेहतरीन दीन क्या है। हुजूर वाला हम बेहतरीन दीन को समझने की कोशिश करें और जो हमारे आइमान ने हमें बताया कि दीन क्या है, जैसे छोटी छोटी बातें हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अगर हम 2 अंगुल का सलाम कर लेते हैं तो ना ये 2 अंगुल कम हो जाता है और ना 2 अंगुल बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है कि ये 2 अंगुल नहीं होते, ये हमारे कद को बहुत बुलंद बना देते हैं, जिसे हम तहज़ीब कहते हैं, जिसे हम तमीज़ कहते हैं, सही है, जिसे हम अखलाक कहते हैं, जिसे हम किरदार कहते हैं। और यही 2 अंगुल का सलाम हमारे किरदार के ऊपर उंगली भी उठा देता है। यानी एक आलिम का गुज़र हो, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ अपने ऊपर ताकि भाई मुझे अख्तियार है अपने ऊपर मिसाल देने के लिए। एक आलिम का गुज़र हो और आलिम को देखने के बाद आप मुंह को मोड़ लीजिए, आलिम का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन जो थर्ड आई देख रही है वो यही समझेगी ये कितना बद अखलाक है कि जो अपने आलिम का एहतराम भी नहीं कर सकता। तो कहा आलिम को गया या तुम्हें कहा गया? कहा बस यही 2 अंगुल का सलाम बरकरार रखो, सही है ना? हाँ, यही 2 अंगुल का सलाम बरकरार रखो ताकि तुम पहचाने जाओ कि तहज़ीब याफ्ता हो, तमीज़ याफ्ता हो, तुम्हारा किरदार बुलंद है, तुम्हारा अखलाक बुलंद है। समझ रहे हैं? इसके अलावा जैसे हमने कहा कि आप एक दूसरे की हुकूक की रियायत कीजिए। मसलन अगर हम मरीज़ हुए तो अयादत के लिए जाइए, और अगर हम मरीज़ हैं तो ख़ुद हम लोगों से थोड़ा सा दूरियां बनाएं ताकि इन्फेक्शन दूसरे तक सरायत ना करे। ये भी इस्लाम तालीम देता है कि जहाँ पर मरीज़ की अयादत का हुक्म है वहीं पर मरज़ के बढ़ावा देने को भी रोका गया कि आप इन्फेक्शन ना फैलाएं। समझ रहे हैं? मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको छींक आए, इस्लाम ने क्या कहा? आप कपड़े को या किसी चीज़ को अपनी नाक के ऊपर रख लीजिए और जब छींक आ जाए तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सही है? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कपड़ा रखने का हुक्म दिया गया है, क्यों दिया गया? आप जानते हैं? कहा सिर्फ इसलिए कि जब इंसान छींकता है तो जो बैक्टीरिया होता है ये हजारों की तादाद में एक लम्हे के लिए बाहर आता है और ये हवा में कई घंटे उस हवा को मुतासिर करता है। अब अगर बिलफर्ज कोई इन्फेक्टेड रहा तो मालूम दिया कि असरात मुरतब हो गए। इस्लाम ने क्या कहा? आप ज़रा सा अपने रुमाल मैं कह रहा हूँ, यानी कोई कपड़े को आप अपनी नाक के ऊपर रख लीजिए और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो मौजूद हैं सुन रहे हैं ये कहें यरहमुकुमुल्लाह, यानी आप उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह आपके ऊपर
رحم کرے. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اندر سے بیکٹیریاز باہر آ گئے. آپ نے کہا الحمدللہ پروردگارہ شکر صحت مند ہوا، یعنی 3 دن کی گارنٹی ہے نا کہ تم ابھی بچو گے. اب جو بغل والا ہے وہ کہے اللہ تم پر رحم کرے، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. اب اس کے بعد اس کو کہنا چاہیے کیا بات ہے، کہنا چاہیے کہ میں اردو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اردو میں کہہ دیجیے گا کہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے اور اللہ آپ کو بھی معاف کرے. ایک سلوات تو پڑھو. اب آپ سوچیے ذرا سا چھوٹی سی چیز تھی لیکن اسلام نے بچانے کے لیے کتنا اچھا طرز دیا. صحیح ہے، ایسی طریقے سے اگر تمہیں کھانسی آ جائے آپ اپنے منہ کے اوپر ایک کپڑے کو رکھ لیجئے تاکہ کم سے کم تہذیب رہے، تمیز رہے، شائستگی رہے. اور اسلام نے کیا کہا؟ آپ بار بار ہاتھ بھی دھلتے رہیے. یعنی کھانسی آئی آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کچھ اثرات الغم بلغم یا کچھ بیکٹیریات ہوں، آپ جائیے فوراً اس تعفن کو، عفونت کو، بیکٹیریا کو جائیے دھل دیجیے. کہا آپ جب دھل دیا تو تمہارے ہاتھ سے یہ چیزیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. آپ بتائیے سب سے زیادہ جو انسان کے ہاتھوں سے ہی پہنچنے والا جہاں آپ نے مس کیا وہیں تو بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں. یا کسی کا لگایا ہوا یا آپ کا لگایا ہوا، اسی چیز کو آپ بچا جائیے، ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی ملیں گے، دین بھی بچے گا، بہترین دین کی پہچان بھی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل اور بھی گرمی کا زمانہ ہے، چونکہ بہترین دین کے اوپر گفتگو جاری ہے. ایک چیز کا خیال ہم لوگ نہیں کر پاتے، اس میں سے میں بھی ہوں. آپ اپنے کو محفوظ رکھیے گا. مثلا جب ہم شوز پہن کر کے آتے ہیں، جوتا پہن کر کے آتے ہیں، آتے ہیں اچھا لگتا ہے. لیکن جب اپنے عزیز پیر کو باہر نکالتے ہیں تو وہی پیر ہمیں اچھا نہیں لگتا. جوتا تو اچھا لگتا ہے لیکن پیر اچھا نہیں لگتا. ارے کیوں؟ کیونکہ موزہ پہنے ہوئے ہیں نا، مزہ نہیں آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بو کر رہا ہے. اب اسلام نے کیا کہا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. معلوم یا کسی دوسرے کا اگر موزہ مہک رہا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، اور اگر ہمارا موزہ پہننا ہے تو ہم اسی کے اوپر بیٹھ کر کے خوب رگڑ رہے صاحب، خوشبو اس کی بدبو ادھر ادھر جانے نہ پائے. میاں جائیے موزہ اتاریے، جوتے کے اندر ڈال دیجیے، آئیے پیر لیے بیٹھ جائیے، ایک سلوات پڑھیے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، دین کی باتیں جس کو ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، اور بعض مقامات پر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اسی شرمندگی سے بچانے کے لیے اسلام نے پہلے ہی حکم دیا کہ لوگوں کا خیال کرو. جیسے اسلام نے کہا اگر پیاز کھائی ہے مسجد میں رعایت کرو، لہسن کھایا ہے کھا کر کے آئے ہو تو مسجد میں رعایت کرو. کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ اس کی بو کچھ لمحے کے لیے یعنی انسان کو ناگوار گزرتی ہے. تو جب ناگوار گزرتی ہے اسلام نے کہا بہتر یہ ہے نہ کھا کر کے آؤ، اور کھایا ہے تھوڑی دیر کے بعد آؤ. اب بتائیے اگر ہمارا موزہ مہک رہا ہو، ہمارے کپڑے مہک رہے ہوں، ہمارا لباس مہک رہا ہو، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اسی چیز کو کہتا ہے اگر بہترین دین کی طرف تمہیں آنا ہے تو آؤ، اس طریقے سے آؤ. ہم لوگوں نے بہترین دین کو کیا وہ کر رکھا ہے؟ بہترین دن میں شادی بیاہ ہو، اچھا کپڑا، نیا ویل مینٹین جوتا، موزہ، کپڑا، گریس ٹوٹے نہ، اور اس کے بعد فیشن میں کوئی کمی نہ رہ جائے. کہاں کے لیے؟ دکھانے کے لیے. اور یہ لوگ زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں
جو سوچتے ہیں آج ہی تو موقع ملا ہے اپنے کالر کو دکھانے کا، آج ہی موقع ملا ہے اپنے فیشن کو دکھانے کا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تم جب لوگوں کی بارگاہ میں جاتے ہو تو سج کر کے، سنور کر کے، صاف ستھرے ہو کر کے، صاف طریقے سے پہن کر کے، ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے، یعنی آپ آ رہے ہیں۔ اب کہا اگر آپ کو آنا ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اب دیکھ کر کے آئیے، کپڑا مناسب ہے، لباس مناسب ہے، بالوں میں ٹھنڈی ہے، چہرے پر پانی ڈال رکھا ہے، ہاتھ میں بو تو نہیں آ رہی ہے، جوتے مہک تو نہیں رہے ہیں، موزہ مہک تو نہیں رہا ہے۔ کہا وہاں ثواب نہیں دیں گے، لیکن مسجد میں رعایت کر کے آؤ گے تو ثواب دیں گے۔ ثواب پڑھیے سب، سمجھ رہے ہیں؟ کہا اس کی رعایت کرو گے تو ہم تمہیں ثواب دیں گے، ہم تمہیں نیکیاں دیں گے۔ امام نے ہمیں طریقہ بتایا، جیسے ہم نے بار بار کہا اگر کسی کو پہچاننا ہو صرف اس کا جوتے پہ نظر رکھ لیجیے، صاحب اتارتا کیسے ہے، ٹیڑھا میڑھا ادھر ادھر، یا پھینکا ایک چپل یہاں ایک چپل وہاں، اور بات سے چالا کے کہتے مولانا صاحب ہم اتارتے اس لیے ہیں تاکہ کوئی جلدی جلدی میچ نہ کر پائے۔ ایک یہاں اتاریں گے، دوسرا دوسرے کونے کو اتاریں گے، یہ نہیں جانتا کہ جس مزاج کے تم بھی ہو چوری کرنے والا بھی اسی مزاج کا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے ایک ادھر کونے پہ ہے ایک ادھر کونے پہ۔ ایک سلوات تو پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے چور سے کبھی پوچھا جائے چوری کیسے کی، کہا فلاں کو دیکھ کے، اور پولیس سے پوچھا جائے ان کو پکڑا کیسے، کہیں گے فلاں کو دیکھ کے۔ تو کبھی کبھی بڑھاوا بھی کسی چیز سے ملتا ہے، پکڑا بھی کسی چیز سے جاتا ہے۔ اسلام آیا ہے بتلوانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، آگے بڑھتے۔ جب آپ آگے بڑھتے ہیں صحیح ہے، 5 تاریخ کا مطلب پہلی شعبان، ولادت زینب سلام اللہ علیہا۔ پہلی شعبان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ شعبان میں قدم رکھتے ہیں چاہیے کم سے کم اپنی بہن کو عزت دیجیے جو جناب زینب کی بھائیوں میں سب سے پہلا میسج۔ دوسری شعبان وہ اصل جاننا منائیے، خوشی کی اس بھی کرا منائیے۔ تیسری شعبان امام کی ولادت، امام کی ولادت پر جشن منائیے، شیرینی پکوان مٹھائیاں خود بھی کھائیے دوسروں کو، لیکن ایک عمومیت، ایک پبلک کے لیے کوئی تو ایسا کام کیجیے کہ آپ اپنے مذہب سے اٹھ کر کے انسانیت کے لیے کام کیجیے، اور ہمارے ائمہ کے نام پر کیجیے۔ صحیح ہے، مانا جیسے 3 شعبان امام کی ولادت آپ نے کچھ بھی کیا، 4 شعبان مولا عباس کی ولادت، یعنی 3 شعبان امام کی پیروی کے لیے، امام کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ 4 شعبان بھائی کی بھائی
کیسے مدد کر سکتا ہے؟ بہترین ان کے کردار کو آپ دیکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ 5ویں شعبان دیکھا جائے تو ایک روایت کی بنیاد پر ہمارے چوتھے امام کی بھی سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ پورا سلسلہ ہے جو ہمیں تیار رہنا ہے، اور جب ہم تیار رہیں گے اس سلسلے کو پورا کرنے کے لیے تو شعبان کے مہینے کو ہم بہتر طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ گزار سکتے ہیں۔ اور آنے والا یہ جو سنیچر کا دن ہے اب کی، یعنی کل، یہ شمسی اعتبار سے یعنی سورج کے اعتبار سے 1400 سال کا آغاز ہوگا، یعنی شمسی جو ایرانیوں کی، جس کو ہم لوگ 21 مارچ نوروز کا دن کہتے ہیں، نوروز یعنی نیا روز، یعنی یہ آغاز ہوتا ہے شمسی اعتبار سے، اور تحویل آفتاب کا وقت جو ہے وہ 3:09 ہے کانپور کا، عصر کا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہر سال اعمال، ہر سال دعائیں، ہر سال تحویل کے لیے مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ اعمال کرایا جاتا ہے، ویسے ہی انشاءاللہ اسی مکتب امامیہ میں یعنی قائم رہے گا۔ آپ حضرات یعنی تشریف لے کر کے آئیے گا آدھا گھنٹہ بیفور، صحیح ہے، تاکہ آپ اس کے فیوز اور برکات سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور جو سال جاری ہے عیسوی اعتبار سے، شمسی اعتبار سے، چونکہ ہمارا جو قمری اعتبار سے اسلامک مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو یہ سب کو ہم روایت کے زمرے میں دیکھیں گے، بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول مصطفیٰ حسین شہید کربلا وعلی حسین محمد بن علی وجعفر محمد حسین جعفر علی موسیٰ محمد بن علی وعلی بن محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدعۃ یا خاتم عبد الشرک والنفاق، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا، پروردگارہ یہ جو سال جاری ہے اس سال کو ہم سب کے لیے مبارک فرما دینا، پروردگارہ تمام شیعیان حیدر کرار کو، تمام لوگوں کو، جتنے بھی اہل بیت کے دوستدار ہیں، دین کے پیروکار ہیں، پروردگار عالم جتنے بھی ہیں، ان سب کو کرونا وائرس مہاماری سے، دشمن کی سازشوں سے، منصوبہ بندیوں سے، پلاننگوں سے محفوظ فرما دینا، پروردگار ہمارے امام کے